السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ نازعات کو آگے جاری رکھیں گے۔ ہم لوگوں نے پہلی دو ویڈیوز میں سورہ نازعات کی پہلی 25 آیات میں پڑھا تھا کہ مشرکین کا انجام بتایا گیا تھا، اور دوسرے پارٹ میں ہم لوگوں نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنسلنگ دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ان مشرکین جو مذاق اڑا رہے تھے قیامت کے بارے میں کہ کیا ہم واپس اٹھائے جائیں گے، کیا ہم جب ہماری ہڈیاں جل بسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ بنائے جائیں گے، تو آگے اللہ تعالیٰ اس چیز پہ ان کو جواب دے رہا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یا آسمان اور جو تمہارے اوپر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب میرے لیے مشکل ہے تم لوگ کو دوبارہ بنانا، جب قیامت آئے گی جب تم لوگ دوبارہ بنائے جاؤ گے تو اللہ کے لیے یہ کیا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مشرکین سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ تمہارے سامنے فرعون کی مثال دے دی گئی، تم خود کو کیا سمجھتے ہو، کیا تم اپنے آپ کو، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل ہے بنانا تم لوگ کو دوبارہ، جو مذاق اڑا رہے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زمین آسمان بنا سکتے ہو تو تمہیں بھی بنا سکتے ہیں، کیا مشکل کام ہے اس میں۔ آگے آیت نمبر 28 میں فرمایا رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس سے برابر کیا، یعنی آسمان بنایا، آسمان کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس رات کو تاریک کر دیا، اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین اس کے بعد اس سے بچھا دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تو کیا تمہیں دوبارہ بنا نہیں سکتا، جو تم مذاق اڑا رہے ہو، جو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور ضرور اٹھائے جاؤ گے، کوئی مشکل کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں دوبارہ بنانا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں، جب زمین بنایا، آسمان بنایا، اور زمین سے بھی پانی بھی نکالا اور چارہ بھی دیا، اور کھانے کو چارہ مطلب کھانے کو دیا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ کہا کہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان ہے، استعمال کرو اس کو، سب تمہارے لیے مسخر کیا ہے، کھاؤ پیو، تمہارے لیے سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی تم سرکشی کرتے ہو، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہو۔ اگر آج کل کے مسلمانوں کو بھی یہ دیکھ لیا جائے تو وہ بھی آج کل کے ایسے ہی ہیں، ان کو بھی یہ آیت ان کے لیے بھی ہے کہ جو دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھ لیں کہ اللہ قیامت کا دن آئے گا، اور قیامت کے دن جب تم لوگ کے پاس کچھ نہیں ہوگا پھر کیا کرو گے تم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور جب آ جائے گی طامۃ الکبریٰ یعنی قیامت آ جائے گی۔ کبریٰ بہت بڑی، اس چیز کو کہتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہو، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ تمہیں پوری طرح لپیٹ لے گی، اور تب یہ غم ہوگا کہ اب حساب ہوگا، مطلب قیامت کے دن آ گیا، اب سب دنیاوی ٹینشن ختم، سب کو اب جو چھوٹی موٹی ٹینشنیں تھا، جو بھی ٹینشنیں تھیں وہ سب کچھ ختم، اب صرف ایک غم، اور غم بھی کس کو رہے گا، منافقین کو، مشرکین کو، کہ اب حساب ہوگا۔ اور پھر بندہ کیا سوچے گا کہ اب میں کیا لے کر آیا اللہ، اب میں نے کیا کیا ہے ساری زندگی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا اس نے کوشش کی دنیا میں، کہ اس نے کس چیز کی کوشش کی۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے دنیا میں کس چیز کی کوشش کی ہے، کس چیز کے لیے ساری زندگی ہم لوگ سعی کیا ہے، بھاگ دوڑ کیا ہے ہمیشہ۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، اور جہنم اس شخص کے لیے ظاہر ہو جائے گی، مطلب کہ اب منافقین کے لیے، مشرکین دونوں، مومنین کے لیے اور منافقین دونوں کے لیے اب مطلب کہ قیامت ظاہر ہو جائے گی، یعنی اب جو مشرکین ہوں گے ان کے لیے جہنم ظاہر ہو جائے گی، اور وہ یعنی ان لوگوں کے لیے جو گمراہ ہے، جہنم گو رہی ہوگی نافرمانوں کو۔ اما من طغیٰ، پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا، یعنی فرعون کی مثال سمجھ لیں، وہ حد سے بڑھ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے عذاب میں بھی پکڑ لیا، آخرت کے عذاب میں بھی پکڑ لیا۔ بس اگر تم نے حد سے بڑھ گئے تو طغیان نہیں کر دی تم نے، وَآثَارَ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، مطلب پہلے تم حد پار کرو اللہ تعالیٰ کی، پھر تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دنیا کو ترجیح دو، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ گمراہوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم ظاہر ہو جائے گی اگر وہ مطلب حد سے بڑھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا کو ترجیح دیں گے، تو پھر جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں بتائیں گے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اب بالکل الگ بات ہو جائے گی، یعنی جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے۔ مطلب انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے، جب اس کا دل ڈرتا ہے نا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے نفس کو روک لیا ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دی، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نہیں بڑھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مطلب مشرکین کے لیے، جو نافرمان ہوں گے، ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، جو حد سے بڑھ جائیں گے اور دنیا کو ترجیح دیتے ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے، اپنے نفس کی خواہش کو روکیں گے، اور تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے کہ قیامت کب تک آئے گی۔ فیما انت من ذکرکہ، آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف اس علم کی انتہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر من تخشاہا، آپ کا کام صرف لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا گیا کام ہے، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، قیامت کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ دنیا میں جو کریں گے ان کا آخرت میں اس کا کیا اجر ہوگا۔ انہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جب وہ دیکھے گا کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ایک دوپہر تھی یا ایک صبح دیکھی ہے، بس مثال سمجھ لیں، اپنی گزشتہ زندگی کو ہم لوگ دیکھ لیں، ہم لوگ کہتے ہیں کیسے یہ 15 سال 19 سال 20 سال 25 سال کیسے گزر گیا ہم لوگوں کے۔ تو جزاک اللہ خیرہ۔ سورہ نازعات ہم لوگ کی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم لوگ اگلی نئے آیت کو پڑھیں گے، 30ویں پارے کی تیسری سورت کو۔